السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے تمام ساتھی ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میرے ایک ویور کا سوال ہے کہ اونلی لڑکیاں ہی کیوں دھوکہ دیتی ہیں؟ تو دیکھیں، دھوکہ میل اور فیمیل دونوں دے سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو ایک لڑکی دھوکہ دے گئی، کیونکہ یہ انسانوں کا ایک جنگل ہے اور اس جنگل میں ہر قسم کے انسان ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اب اگر آپ کو ایک دھوکہ دینے والی لڑکی مل گئی تو اس بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ خیر، آپ ہی کو کیوں ملی دھوکہ دینے والی لڑکی؟ اس سوال کا جواب بھی آپ نے خود ڈھونڈنا ہے۔ میں صرف آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں، یا پھر کلو دے سکتی ہوں، یا پھر ہنٹ دے سکتی ہوں۔ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس کا مطلب آپ نے خود ڈھونڈنا ہے اپنی سچویشن کو دیکھتے ہوئے۔ دیکھیں، دنیا کا سب سے مشکل کام انسان کی سوچ کو معیار کرنا ہوتا ہے، یا سوچ کو جانچنا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی سوچ کو جانچنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت بدل رہی ہوتی ہے۔ اب دلوں کا حال تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انسان کے دل میں کیا ہے، اور وہ اندازہ بھی ہم اس انسان کی باتوں سے لگاتے ہیں، اس کے چہرے کے رنگ سے لگاتے ہیں، اور اس کی چال چلن یا پھر موومنٹ سے لگاتے ہیں کہ یہ آخر چاہتا کیا ہے یا چاہتی کیا ہے۔ پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 100% صحیح ہوں کہ اس کے دل میں یہ ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، چہرے کا رنگ بات کرنے کا لہجہ بدل گیا، وہ شخص چند ملاقات میں کتنا بدل گیا۔ تو اچھے اور برے انسان ہر کسی کو ملتے رہتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ سیکھنا ہے کہ ان ایسے انسانوں کی طرف ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اوکے، اب آتے ہیں اس بات پر کہ آپ ہی کو کیوں دھوکہ دیا۔ میں ذاتی طور پر یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی انسان کو کوئی دوسرا انسان دھوکہ نہیں دے سکتا، سوائے اس کے جس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے اور اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ورنہ تقریباً ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ سینسز لگائے ہوئے ہیں جو ریڈ سگنل کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ریڈ سگنل کا مطلب اسے کچھ نہ کچھ سائنس مل رہے ہوتے ہیں اس انسان کی طرف سے جو ایکچولی میں دھوکہ دے رہی ہے یا دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کو ہم چھٹی حس یا پھر انٹیویشنز بھی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی اس انسان کو الہام ہوتا ہے، یا پھر خواب میں آتا ہے، یا پھر اس کو کچھ سائنس اس طرح کے ملتے ہیں جس سے اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ سامنے والا انسان مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ حالانکہ وہ سگنل ریسیو کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس دھوکے میں جو ہے نا رہتا ہے، خود رہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اس دھوکے میں، مطمئن ہوتا ہے، اور وہ آپ کو دھوکہ دے گئی۔ لیکن کیا ہے نا کہ آپ کی آنکھوں پر بھروسے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہاں جو بات میں کہوں گی نا، اب آپ اس کو سمجھیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ خود پر بھروسہ کریں۔ آپ کو سگنلز مل رہے تھے کہ وہ دھوکہ دے رہی ہے یا دے رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی نہیں سنی، ان کی سنی۔ اور جب آپ ان کی سنتے رہے، خود پر بھروسہ نہیں کیا، تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ دھوکہ دینے والی کا یا پھر دھوکہ کھانے والے کا؟ آف کورس دھوکہ کھانے والے کا، کیونکہ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اسی میں رہا۔ تو آپ نے خود کو دھوکہ دیا ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور اس بات کا الزام دوسرے پر نہ ڈالیں، کیونکہ جب آپ دوسروں کو الزام دینا بند کریں گے تبھی آپ اپنی زندگی سے کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ ہمیشہ دوسروں کو الزام دیتے رہیں گے تو یقین مانیں آپ ساری عمر لوگوں سے دھوکہ ہی کھاتے رہیں گے۔ پہلی بات، خود پر بھروسہ کریں، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور خود اپنی عزت کریں۔ جو انسان آپ کو کوئی تکلیف دے جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور اس کا مقصد آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا سیکھا اس دھوکے سے، یہ آپ خود تلاش کرو گے، کوئی اور نہیں تلاش کر سکتا، کیونکہ دھوکہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ آپ کی زندگی کا سبق ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں آئی ہے، یہ آیا ہے، تو پھر آپ نے ہی اس سے سیکھنا ہے۔ دوسری بات، زندگی کے ہر دکھ اور تکلیف سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھو، اور سوچو کہ یونیورس
اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو کیوں اس تکلیف یا دکھ سے گزارا ہے؟ اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے ہمیشہ۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں تکلیف، دکھ اور پریشانی نہیں آئے گی، یہ آئیں گے اور پہلے سے زیادہ سخت آئیں گے۔ ہر آنے والی مشکل پہلے سے زیادہ مشکل ہوگی، اور ایسے حالات سے وہ لوگ بہت آسانی سے گزر جاتے ہیں جن کا رد عمل ان کی طرف بہت جینٹل یا پھر مضبوط ہوتا ہے، یا پھر جو بہت پرسکون ہو کر ان کو فیس کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ پرسکون نہ ہوئے تو پھر آپ اس مشکل کو ہینڈل نہیں کر سکو گے، آپ کی اندر کی بے چینی ہی اس مشکل کو مزید مشکل بنا دے گی۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان خود کو کنٹرول کرے، اس کے بعد وہ باہر ہونے والی تبدیلیوں کو کنٹرول کر سکے گا۔ زندگی کی ہر مشکل کو ہلکا لو، سیریس لوگے نا تو آپ کو لگے گا کہ زندگی رک سی گئی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے۔ بس زندگی کو روکنا نہیں ہے، چلانا ہے۔ ابھی تو بہت سے لوگ زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، تو سب کے لیے رونا بیٹھ جاؤ گے، یا پھر سب کے لیے یہی جواب ڈھونڈنے نکل جاؤ گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دھوکہ دینے والا تو دھوکہ دے کے چلا گیا، لیکن آپ نے وہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ آپ کو دھوکہ دے کر چلا گیا، وہیں پہ رکنا نہیں ہے۔ اپنا سبق وہاں سے لینا ہے کہ آپ کو کیوں دھوکہ دیا، آپ نے کیا غلطیاں کی، اور نیکسٹ ٹائم زندگی میں اگر پھر ویسی سچویشن ہوئی یا حالات ہوئے تو پھر آپ نے وہ غلطیاں نہیں کرنی ہیں۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آنے والے کو خوشی خوشی ویلکم کرو اور جانے والے کو الوداع، اور ہر انسان سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھو۔ اگر زندگی میں روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے جاؤ گے نا تو زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تیسری بات میں یہاں یہ کہوں گی کہ تبدیلی کو قبول کرو۔ یہ تبدیلیاں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور جب تبدیلیاں آتی ہیں تو یہ ظاہری سی بات ہے تکلیف بھی دیتی ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ انسان کو تبدیلی پسند نہیں ہے، یہ اکثر بے چینی پیدا کر دیتی ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر آپ اس تبدیلی کو دل سے قبول کرو گے تو یقین مانے جو لیول آف پین ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ چوتھی اور آخری بات کہوں گی، آپ نے کہا کہ میں غریب ہوں اس لیے کوئی میرے ساتھ نہیں رہتی یا رہتا۔ دیکھیں، غریب انسان اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، یا پھر امیر اپنی مرضی سے نہیں ہوتا انسان، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ چاہے تو چند لمحوں میں امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنا دے۔ عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے، اور ان دونوں حصوں سے انسان نے سیکھنا ہے۔ اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے، بہت کم لوگ ہیں ایسے جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں یا اس دنیا میں آتے ہیں۔ اکثر امیر لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ ہم صرف ان لوگوں کا ان کا وہ مقام دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ پہنچے ہوتے ہیں، ہم وہ سفر نہیں دیکھتے یا وہ سٹرگل نہیں دیکھتے جو وہ کرنے کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو محنت کریں، آہستہ آہستہ محنت کریں، لیکن روز کریں، آپ بھی ایک اچھے مقام تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور اہم بات کہوں گی کہ کیا امیر انسان کو دکھ نہیں ہوتا؟ کیا اس کی زندگی میں مشکلیں نہیں ہیں؟ اس کے اپنے لیول کی مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ اپنی اور سمجھ اور جو عقل ہے اس کے مطابق ان کو حل کرتا ہے۔ یہ زندگی ہے، یہاں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اس بات کو مختصر کرتی ہوں، آپ کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت مقصد ہے، اور اس مقصد کو آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ دعائیں کریں اللہ سے کہ یہ زندگی ضائع نہ جائے اور بہترین کاموں میں استعمال ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو مطلب آپ بھی اپنی جگہ بہت اہم اور قیمتی ہو۔ صرف ایک انسان کے رہنے یا نہ رہنے سے اپنی قیمت یا ویلیو کو کم نہ کریں۔ کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور ان کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے؟ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، and this is enough for life۔ اور ایک آخری بات، دھوکے کو اپنے مالک سے بہت پیار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دھوکہ دینے والا بہت خوش ہے
تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے، کیونکہ وہ گھوم پھر کر ہمیشہ اس کے پاس جائے گی۔ عقل والوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو آج میرے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے، اور اگر وہ بات پہلی دفعہ نہیں سمجھے گا یا سمجھے گی تو بار بار وہ اسی سچویشن یا اسی حالات سے گزرے گا، اور جب وہ یہ بات سمجھ جائے گا یا سمجھ جائے گی تب وہ زندگی کے نیکسٹ لیول پر چلا جائے گا۔ نیت صاف رکھیں، اچھے کام کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیا پتہ کب کہاں کون سی نیکی کیش ہو جائے۔ اپنے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ وہ دینے والی ذات بہت بے نیاز ہے، اور اپنی زندگی کے ہر لمحے سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں۔